ہمارا ایک سفر ہوا تھا، 5-6 ملک تھے، وہاں اجتماع تھا. اس میں مولانا جمشید صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، بھائی نمشاد صاحب بھی تھے، مولوی عباد اللہ صاحب بھی تھے، ریونڈ کے حضرات تھے، میری بھی تشکیل تھی ساتھ. تو جب حبشہ پہنچے تو وہاں مشورہ ہوا. تو اس مشورے میں یہ بات آئی کہ بھئی سارے صحابہ ایسے نہیں تھے جنہوں نے آدھا دن مسجد اور آدھا دن کاروبار اور آدھی رات مسجد اور وہ تو چند لوگ تھے. 6 صحابہ ایسے تھے اہل شورا جو ممبر شریف سے ہٹتے ہی نہیں تھے. یہ تو ہر وقت سارے عالم کو سامنے رکھ کے تقاضوں کو سوچتے تھے اور صحابہ کو ان تقاضوں پہ استعمال کرتے تھے. جب جہاد کا وقت آتا تھا تو سب جہاد میں جاتے تھے، یہ 6 بھی جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو اور صحابہ تو گھروں کو چلے جاتے تھے. یہ 6 تو جو تھے یہ گھروں کو نہیں جاتے تھے، یہ پھر آ کر ممبر شریف کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اسی اپنے کام میں لگے رہتے تھے. اس مسجد میں ایمان یقین کی مجالس بھی تھی. اس مسجد میں دین کا سیکھنا سکھانا بھی تھا، جس کو ہم فضائل کی تعلیم کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے مسائل کی تعلیم نہیں ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی مسائل تو مفتیوں سے جا کے پوچھو، اور اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ کر دے دے تمہیں، اور تم مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، یہ میری بہن ہے، میری والدہ ہے، میری بیٹی ہے، یا میری خالہ ہے، میری دادی اماں ہے، اس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، مفتی صاحب اس کا جواب لکھ دیں. وہ جواب لکھ دے تو جا کر اپنی خالہ کو اپنی بہن کو دے دو، بھئی تیرے مسئلے کا. یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے. ہمارے ہاں فضائل کی تعلیم ہے، مسائل کی تعلیم نہیں ہے. حضرت جی وہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ مسجد نبوی میں کتاب سے نہیں پڑھا جاتا تھا. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اعمال پہ جو وعدے کیے ہیں، ان وعدوں پہ جو فضائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے فضائل بیان کرتے تھے. صحابہ ان فضائل پر یقین کر کے ان عملوں کو کرتے تھے. یہ تعلیم کا حلقہ تھا. اور جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو سیکھتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کی تلاوت بھی کرتے تھے. تو یہ مسجد نبوی میں یہ اعمال تھے. تو مولانا جمشید صاحب وغیرہ ان سب حضرات نے فرمایا کہ وہ تو مسجد نبوی میں جو صحابہ نے مختلف وقت دیے ہوئے تھے، اس میں جو کم از کم نقل کیا گیا ہے وہ 2.5 گھنٹے نقل کیے گئے ہیں. 2.5 گھنٹے سے کم کسی صحابی کا وقت نہیں تھا. 2.5 گھنٹے تھے آخری، باقی اس سے زیادہ بھی تھے. 4 گھنٹے بھی لوگ دیتے تھے، 5 بھی دیتے تھے، 6 بھی دیتے تھے. آدھا دن آدھی رات بھی لوگوں نے دی ہوئی تھی، اور بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے پورا وقت دیا ہوا تھا. تو مسجد نبی دعوت والے اعمال سے آباد تھی. اللہ کرے ہماری مساجد بھی ایسے آباد ہو جائیں. اگر ہر مسجد کے پرانے ساتھی اپنے وقت کو تقسیم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا وقت دے دیں. ہر مسجد میں ماشاءاللہ کسی میں 50 ساتھی ہیں، کسی میں 60 ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 30 ہیں. اب یہ جو ہے تو تھوڑا تھوڑا وقت آپس میں تقسیم کر لیں اور محلے کو اپنے ساتھ جوڑ لیں تو ہر مسجد 24 گھنٹے دعوت والے اعمال سے آباد ہو سکتی ہے. اچھا، ہماری مساجد میں اور صحابہ کے دور میں مسجد نبوی میں کتنا فرق تھا وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں. پچھلے ہفتے ہمارا گشت تھا، تو گشت کے بعد جو ہے ہم نفل پڑھنے لگے. مغرب کو بیان ختم ہوا تو خیر ساتھی چلے گئے، میں اکیلا مسجد میں تھا. میں بھی نکلنے لگا تو 2 آدمی آ گئے. ایک جو ہے کراچی کا تھا، ایک ترکی. 2 ساتھی ہیں. میں سمجھ گیا جماعت والے ہیں. تو مجھ سے کہا یہ فلاں مسجد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں فلاں مسجد ہے. کیا بات ہے جی؟ انہوں نے کہا تھوڑا آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا ہاں اندر آ جائے. خیر میں انہوں نے بٹھایا. میں نے کہا کیا بات ہے جی؟ انہوں نے کہا جی ہم جماعت ہے، کل آپ کی مسجد میں آئیں گے، تو امیر صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ ذرا مسجد بھی دیکھ لیں اور ساتھیوں کو اطلاع بھی دے دیں. میں نے کہا ہمیں اطلاع تو ہے، لیکن اچھا ہوا کہ آپ لوگ آ گئے. تو آپ کس وقت آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تقریباً 11 بجے آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ آئے، مسجد خود ہی ہو. خیر وہ چلے گئے. اللہ کی شان میں مسجد بھی تھا. تو یہ 11 بجے نہیں آئے، 12 بجے آئے ہیں. تو میں مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور چابی جو ہوتی ہے ہمارے قاری صاحب سامنے ایک مکان ہے ان کو دے جاتے ہیں. پھر میں نے ان سے چابی لی، دروازہ کھولا، تالا کھولا، دروازہ کھولا.
پھر انہوں نے اندر بستر رکھے. اللہ کی شان، جب وہ ایک ساتھی نے کہا باتھ روم جانا ہے، باتھ روم دیکھا تو وہ تالا تھا. تو پھر میں نے امیر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا امیر صاحب باتھ روم کی چابی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ تو قاری صاحب کے پاس بھی ہے، لیکن وہ تو مدرسے سے لیٹ آئیں گے، بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں، تو آپ ایسا کرو فلاں آدمی ہے گلاب حاجی، اس کے پاس ہوتی ہے چابی، اس سے لے لو. اچھا ہے، وہ اندر نفل ہی پڑھ رہا تھا مسجد میں، اس کو کہا تو اسے چابی دی جلدی. ہماری مسجد کا یہ حال ہے اور صحابہ کی مسجد کا یہ حال تھا کہ جب باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کو مسجد میں اعمال ملتے تھے. حاجی صاحب نے فرمایا ایک دفعہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مسجد نبوی میں ترجمہ ثابت نہیں ہے. ایک دفعہ حاجی صاحب نے ریون میں ترجمہ بند بھی کرا دیا تھا ساری زبانوں کا. پھر مشورے والوں نے بڑی محنت کی ان کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی مسجد نبوی میں ترجمہ نہیں ہوتا تھا. وہ تو جو لوگ آتے تھے، یہ جو جتنے ساتھ لگے ہوئے ملک ہیں حجاز مقدس کے، مصر ہے، سوڈان ہے، امارات ہے، قطر ہے، ان کی زبان عربی تو نہیں تھی، ان کی زبانیں اور تھیں. یہ تو جب وہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی ساری چیزیں بدلی تو پھر ان کی زبان بھی بدل گئی، زبان بھی ان کی عربی ہو گئی، ورنہ پہلے ان کی عربی زبان نہیں تھی. تو یہ جب ان علاقوں کے لوگ آتے تھے تو وہ سمجھتے نہیں تھے کہ ممبر سے کیا بات ہو رہی ہے، وہ آ کے عمل میں بیٹھ جاتے تھے. ایسا فرماتے تھے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی تھی تو پھر وہ ٹولیاں بن جاتی تھی، اس میں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھی ممبر سے کیا بات ہوئی، پھر اس میں وہ آپس میں مذاکرہ کرتے تھے. اور دوسری بات حاجی صاحب نے یہ فرمائی کہ مسجد نبوی میں کھانا پکانا ثابت نہیں ہے. یا تو صحابہ مہمانوں کو گھر لے جاتے تھے، ان کو گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اور یا جو ہے کھانا مسجد میں لے کے آتے تھے اور مہمانوں کو مسجد میں کھانا کھلاتے تھے. لیکن اب بزرگوں نے منع کر دیا کہ بھئی جماعتوں کو گھروں میں نہ لے کے جاؤ، بلکہ کھانا گھروں سے لا کے مسجد ہی میں جماعت والوں کو کھلاؤ. تو اس وقت میں وہ مہمان آتے تھے باہر سے، تو کیونکہ جماعتیں بھی جاتی تھیں اس مسجد میں، روانگی ہدایت بھی ہوتی تھی، جماعتوں کی تشکیل بھی ہوتی تھی. اچھا جب جماعتیں کام کر کے آتی تھی مختلف علاقوں سے، پھر ان کی کارگزاری بھی ہوتی تھی. یہ ساری مسجد نبی میں اعمال تھے. اب یہ جو بزرگوں نے ہمیں منگل دے دیے، اسے روزے کی جماعتیں دے دی، حاجی صاحب تو بڑے بضد تھے کہ بھئی یہ چلے کی جماعتیں بھی جو ہے یہ مساجد ہی کو دے دو. لیکن ڈاکٹر سلیم صاحب وغیرہ اور کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں حاجی صاحب ابھی استعداد نہیں ہے مساجد کی، ورنہ یہ سارا کام منتقل ہوگا. آپ دیکھ لیں یہ اسی ترتیب پر، یہ وہی کام ہے جو بزرگ ہمارے چاہتے ہیں کہ بھئی ہر مسجد نبی کا نمونہ بن جائے. یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے، کیونکہ جب ہر مسجد نبی کا نمونہ بن جائے گی تو جب اللہ پاک ہدایت کو عام کریں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ جب صبح اٹھیں گے اعلان ہوگا امریکہ والوں نے کہہ دیا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے. روس اعلان کر دے گا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے. چین والے، جاپان والے، افریقہ والے، وہ تو جب ہدایت آتی ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ ہدایت کو باندھا ہے، اور جب ہدایت آتی ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. حضرت فرماتے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے پھر وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے، مکانوں پہ بھی ہوتی ہے، پلازوں پہ بھی ہوتی ہے، کھیتوں پہ بھی ہوتی ہے، درختوں پہ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے تو پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے، اور سمندروں پہ بھی ہوتی ہے، دریاؤں پہ بھی ہوتی ہے، نہروں پہ، وہ پھر ہر جگہ ہوتی ہے، اسے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صلح حدیبیہ میں کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ. تو یہ سہیل کافروں کی طرف سے تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ آپ نے کیوں لکھا؟ اسی پہ تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے. اگر ہم رسول اللہ کو مان لیتے ہیں پھر تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. صرف محمد لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو مٹا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا یا رسول میری تو ہمت نہیں ہوتی، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹیں، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹائیں. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، مکتب اور مدرسہ تو پڑھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی نے بتایا تو پھر اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا۔ یہ صحابی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں تو سہیل کو میں نے دیکھا کہ اتنی سختی اور اتنی بدتمیزی حضور کے ساتھ، اور پھر اسی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے تو یہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو کا پانی زمین تک نہیں چھوڑتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے کبھی اپنے چہرے پہ ملتے تھے، کبھی اپنے سینے پہ لگاتے تھے، کبھی اپنے بازوؤں پہ ملتے تھے، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا اور بال کٹوائے، اس وقت بھی یہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ ان کو جو اوپر ہی سنبھال لیا۔ تو جب ہدایت آتی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یار میں نے اس کو سمجھایا اور وہ سمجھ گیا، میں نے اس کو جو ہے اپنی طرف مائل کر لیا اور وہ ہماری بات مان گیا، نہیں، یہ ایک محنت ہے قربانی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور اس محنت کی ایک سطح ہے۔ جب وہ قربانیاں کرتے 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 اس طریقے سے محنت کرتے کرتے وہ محنت اس سطح تک پہنچ جاتی ہے جہاں مقصود ہے، جہاں پر وہ پہنچنے سے اللہ پاک عمومی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ اس سطح پہ پہنچ جاتی ہے پھر اللہ پاک عمومی فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر اسے کو بچ نہیں سکتا، پھر اس کو کسی کو سمجھایا یا نہیں سمجھایا ہے، وہ کلمہ پڑھے گا، وہ دین اسلام کے اندر آئے گا۔ تو یہ مساجد کی آبادی جو ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر ساری دنیا دین اسلام کے اندر داخل ہو گئی تو ان کو سنبھالنے کے لیے مسجد کا آباد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی سطح یہ تھی کہ جب مہمان بار سے آتے تھے لوگ کلمہ پڑھ کے نئے مسلمان، ان کو مسجد جو ہے ہر وقت اعمال سے آباد ملتی تھی۔ ہماری مسجد میں، اسی لیے میں نے اپنی مسجد کی مثال دی، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ تو قربانی والے لوگ ہیں، میں نے اپنی بات آپ سے کی ہے کہ میری مسجد تو ایسی ہے کہ جماعت آتی ہے تو ہم پہلے چابی ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی مسجد کی چابی کہاں ہے۔ کتنا فرق ہے ہماری مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد میں۔ اور وہاں تو لوگ آتے تھے تو اعمال میں شریک ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں جب جماعت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی پرانوں کو ڈھونڈو کہ پرانے کہاں ہیں، پرانوں کو لے کے آؤ کہ ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ مساجد کی آبادی جو ہے انشاءاللہ اس کام کی انتہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ عالمی کام ہے، یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ پوری امت کا کام ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری امت کو ہر امتی کے حوالے کر کے گئے ہیں اور ہر امتی کو پوری امت کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ یہ پوری کی پوری امت ہر امتی کو دین پہ لانے کی ذمہ دار ہے اور ہر امتی پوری امت کو دین پہ لانے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسجد کی جماعت کون لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ 50 گھر ہیں، کسی میں ایک آدمی رہتا ہوگا، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 5، کسی میں 6۔ ہم اوسط نکالتے ہیں کہ بھئی ہر گھر میں اگر اوسطاً 3 آدمی ہوں تو 50 گھروں میں کتنے آدمی ہوئے؟ یہ 150 آدمی جو ہے یہ مسجد کی جماعت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا اسے سال لگائے، اسے 7 مہینے لگائے ہیں، یہ ہر سال 3 چلے لگاتا ہے، یار اس کو ہم نے ابھی سے روزے پہ تیار کیا، یہ ہمارے ساتھ نہ، یہ بات نہیں تھی صحابہ کے زمانے۔ تو سارے مسلمان دین کا کام کرتے تھے۔ ہماری مساجد کیوں آباد نہیں ہو رہی؟ ہماری مساجد کی وجہ یہ ہے نہ آبادی کی نہ ہونے کی کہ ہم کچھ تبلیغ والے جو ساتھی ہیں چند، یہ اپنے محلے کے ہر آدمی کو اس بات نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی تمہیں اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی تک ہم اپنے محلے والوں کو نہیں سمجھا سکے۔ بھئی گشت کے دن ہم پرانے پہنچتے ہیں نا، تو جب ہم پرانے پہنچتے ہیں تو یہ اور لوگ کیوں نہیں پہنچتے؟ حاجی صاحب تو رحمۃ اللہ صاف فرماتے تھے، دیکھو تبلیغ کا کام جو ہے یہ صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔
اور حاج صاحب تو یہ بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ تم نے کبھی اپنی بیوی سے پوچھا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اللہ نے تجھے سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے؟ اور وہ ایک ایک رشتہ گنواتے تھے. تم نے اپنی دادی اماں کو کہا ہے, تم نے اپنی خالہ کو کہا ہے, اپنی پھوپھی کو کہا ہے, اپنی نواسی کو کہا ہے, اپنی پوتی کو کہا ہے. وہ سارے رشتے گنواتے تھے. تمہاری پوتی بھی ذمہ دار ہے, تمہاری نواسی بھی ذمہ دار ہے, تمہاری دادی اماں بھی ذمہ دار ہے, تمہاری خالہ بھی ذمہ دار ہے, تمہاری پھوپھی بھی ذمہ دار ہے, تمہاری بہنیں بھی ذمہ دار ہیں. سب کے سب پوری کی پوری سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ دار ہے. بھائی صاحب سارے عالم نہیں, قیامت تک کا جو آخری انسان آئے گا اس کی بھی ذمہ دار ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, جب تک ہم اپنی مساجد کو وقت نہیں دیں گے اور اپنی مسجد کو دعوت والے اعمال سے آباد نہیں کریں گے, یہ مسئلہ یہی اٹکا رہے گا. اور اس میں پورے محلے کو ہم اپنے ساتھ اس کام میں شریک کریں. اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی محلے کے اندر جتنے گھر ہیں ان سب گھروں میں دعوت والے اعمال ہونے چاہیے. ایک مسجد میں ہم گئے, میں نے کہا بھئی پرانے ساتھی کتنے ہیں؟ کہتے ہیں جی 30 ساتھی ہیں, 3 چلے والے. ہم نے پوچھا بھئی کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے, اعمال ہوتے ہیں؟ یار جی 5-6 میں ہوتے ہوں گے. اب تبلیغ والے جو ہے ان کے گھر دعوت والے اعمال سے آباد نہیں ہے, تو یہ سارے محلے کے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا اور پھر سارے محلے کو اس کے اندر شریک کرنا. جب تک ہم ان کو شریک نہیں کریں گے ہمارے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. اب جو ہمارا منگل کا مشورہ ہے, چاہیے یہ کہ ہماری مسجد کا مشورہ منگل کے مشورے کے ساتھ جوڑ کھائے. دیکھو یہ ایک زنجیر ہے, اس کی کڑیاں ہیں. مسجد, منگل کا مشورہ, ہمارے پشاور کا مرکز اور ریونڈ مرکز. ہمارے بڑے جاتے ہیں ہر مہینے ریونڈ سے تقاضے لے کے آتے ہیں. اب اس میں ہر منگل کے 4 پرانے ساتھیوں کا آنا بہت ضروری ہے. اگر ہر منگل مشورے کے 4 ساتھی اتوار کو مشورے میں نہیں آئیں گے تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلے گا کہ ریونڈ والے کیا چاہتے ہیں اور یہ تقاضے کس طرح پورے ہوں گے. اچھا منگل کے مشورے لے 4 آتے ہیں, لیکن اب منگل مشورے والوں کی جو 60, 70, 80 مساجد ہیں, اگر ہر مسجد کے 4 ساتھی کم از کم نہیں آئیں گے تو وہ اپنی مسجد کے مشورے میں کیا کریں گے؟ مجھے ایک دفعہ شاہد صاحب نے یہ کہا, دیکھا یار 2000 جماعتیں ہماری سروزہ کی نکلی ہیں اس مہینے. ایک مہینے 2000 جماعتیں نکلی تھیں اور مستورات کی جماعتیں اس مہینے میں کوئی 150 یا 250 نکلی. تو شاید صاحب نے کہا یار بڑا تضاد ہے اس کے اندر. چلو اگر مردوں کی 2000 نکلی ہیں, مستورات کی کم از کم 500, 600, 700 تو نکلنی چاہیے نا, کچھ مناسبت تو ہو نا. تو میں نے یہ بات کی, میں نے یہ کہا کہ شاہد صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے فجر کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے یا جس وقت بھی ہماری مسجد کا مشورہ ہوتا ہے اس میں مستورات کی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم منگل میں جاتے ہیں تو وہاں تو بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اپنے ساتھ قلم کاغذ لے کے آئیں اور جو تقاضے وہاں پر بیان ہوتے ہیں ان تقاضوں کو لکھیں. اگر ہم منگل میں بیان کیے ہوئے تقاضوں والا پرچہ اپنی مسجد کے مشورے میں رکھ کر پھر مشورہ کریں گے تو ہماری مسجد کا کام آگے بڑھے گا اور ہماری مسجد کا کام مضبوط ہوگا, کیونکہ یہ ایک فکر ہو جائے گا. مسجد, منگل, پشاور مرکز اور ریونڈ, جب یہ سب کا ایک فکر ہو جائے گا پھر اللہ پاک اپنی قدرت سے تقاضے پورا کرنے کی صورت پیدا فرمائیں گے. اچھا دوسری بات یہ, بعض مساجد میں بلکہ اکثر میں, ہماری میں بھی ایسا ہے, 7 مہینے کا تقاضا بیان ہی نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. بھئی اگر لوگ نہیں ہیں تو ہمیں پھر بھی 7 مہینے سے ہی اپنا مشورہ شروع کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہماری مسجد ہے, بھئی اس میں ہم یہاں سے لیتے ہیں, ہاں جی کل منگل میں کیا مشورے کیا ہوا جی؟ وہ کہتے ہیں جی منگل میں یہ بیان ہوا کہ 1 اور 7 مہینے کے لیے. چلو اس کو چھوڑو, آگے چلو. کیوں چلو بھئی؟ کہ ہماری مسجد میں کوئی ہے نہیں. تو اگر آپ کی مسجد میں کوئی نہیں ہے تو اس تقاضے کو سوچنا تو چاہیے نا. اگر ہم نے اس تقاضے کو چھوڑ دیا ہے تو پھر تو ہم اپنے منگل کے مشورے والوں کے ساتھ نہیں ہیں.
سروزہ اپنی مسجد کی جماعت، چلہ اپنی مسجد کی جماعت، 4 مہینے اپنی مسجد کی جماعت، اور سال 7 مہینے بھائی اس میں تو بزرگ اجازت دیتے ہیں، گنجائش ہے۔ اگر ایک مسجد سے جماعت نہیں تیار ہو رہی، ایک مسجد میں ساتھی نہیں ہے، آپ کے محلے میں 10-12 مسجدیں ہیں، اب سوچیں 10-12 مسجدوں میں کتنے ساتھی ایسے ہیں جن کے قواعد پورے ہیں؟ اچھا جی 8 ساتھی ایسے ہیں جن کے قواعد پورے ہیں، بھئی اب ان کو کیسے وصول کریں؟ اب آپ کا فکر جو ہے وہی فکر ہے جو منگل مشورے والوں کا فکر ہے، اور منگل مشورے والوں نے ان کو خوب شدومت سے بیان کیا ہے سال 7 مہینے کو، تو سمجھ لے کہ منگل والوں کا فکر ہمارے پشاور فکر کے ساتھ ہے، اور اگر ہم بھی بیان کرتے ہیں اس کو تو یہ ریوڑ والوں کا فکر ہے، تو یہ سارا ایک فکر بن گیا۔ ہماری مسجد میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پہ سوچا ہے، غور کیا ہے، ہم نے ساتھیوں کو جو ہے اس پہ لائے ہیں کہ وہ دماغ کو اس پہ بوجھ ڈالیں کہ بھئی سال اور 7 مہینے کی جماعت ہمارے گاؤں سے، ہمارے محلے سے، ہمارے علاقے سے کس طرح تیار ہو رہی۔ ہمارے پاس نہیں ہے ساتھی، لیکن ہم نے فکر کیا ہے۔ اچھا بھئی دوسرا کہتا کہا جائے بھئی اندرون ملک سال کا ہے، بھئی یہ تو کوئی ہے نہیں ہمارے یہاں۔ اچھا نہیں ہے، اب سوچو ہمارے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ بھئی 15 مسجدیں ہیں۔ اچھا بھئی ان 15 مسجدوں میں کوئی ساتھی ہیں جن کے قواعد پورے ہیں؟ تو ہماری مسجد کا جو مشورہ ہے وہ منگل کے مشورے کے ساتھ ہو، اور منگل کا مشورہ جو ہے وہ پشاور مرکز کے مشورے کے ساتھ ہو، اور پشاور مرکز میں بھی وہی تقاضے بیان کیے جائیں جو ہمارے بزرگ ریوڑ سے لے کے آتے ہیں۔ اگر چند عرصہ ایسا ہوا، آپ دیکھیں اس دفعہ ہم گئے تھے ایک منگل کے مشورے پہ، ہم نے ان سے عرض کیا، ہم نے کہا جی بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ جوڑ تک کم از کم ہر مشورے سے 2 جماعتیں بیرون کے لیے اور 2 جماعتیں اندرون ملک سال کے لیے، یہ کم از کم جو ہے ہر مشورے والے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری اندرون ملک سال جماعت تو چلی گئی ابھی، اور ایک اندرون سال ملک جماعت ہم دیں گے آپ کو، اور 2 جماعتیں بیرون کے لیے انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اب یہ ایک فکر ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے صرف وہ مسجد والے نہیں جن کے پاس قواعد پورے اور وہ محنت کریں، نہیں بھئی جن کے قواعد پورے ہیں، قواعد پورے نہیں ہیں، بھئی سارا محلہ مل کے، سارا گاؤں مل کے اس باہر ملکوں کی جماعت کو تیار کریں، اندرون ملک سال کی جماعت کو تیار کریں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے چونکہ ہمارے پاس ساتھی نہیں ہیں، ہر مسجد میں 3 4 5 ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، اور وہی جو ہے گشت کرتے ہیں، وہی سے روزہ لگاتے ہیں، وہی دوسرا گشت کرتے ہیں، وہی جو ہے تو جماعت آ جائے اس کا اکرام کرتے ہیں، وہی مستورات کے بھی جاتے ہیں، وہی چلہ لگاتے ہیں۔ تو بھئی یہ 5-6 آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کے 50 گھروں میں 150 آدمی ہیں، اگر یہ 150 کے 150 مسجد میں آ جائیں تو جو منگل مشورے میں تقاضے بیان ہوتے ہیں، یقین جانے کہ ہر مسجد والے ان تمام تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی بتاؤ رات منگل میں کیا بیان ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں ایک بیرون ملک سال اور 7 مہینے کے لیے، ہمارے پاس 150 آدمی ہیں، بھائی 8-10 آدمی دینے کون سا مشکل کام ہے؟ اچھا بھائی دوسرا کیا تقاضا ہے؟ بھائی دوسرا تقاضا ہے اندرون ملک سال کا، بھائی ٹھیک ہے بھائی کون کون تیار ہے؟ 8-10 آدمی ہے نا، 140 میں سے 10 آدمی دینا کیا مشکل ہے؟ اچھا بھائی تیسرا کیا تقاضا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں بیرون ملک 3 مہینے مستورات کی جماعت، 4-5 جوڑے چاہیے نا، 130 آدمی ہے ہمارے پاس، 4-5 جوڑے دینا کون سا مشکل کام ہے؟ چلے کی جماعت، 15 یوم کی جماعت، عمرے کی جماعت، مستورات کی جماعت عمرے کی، مردوں کی جماعت عمرے کی، ایک مسجد والے۔ لیکن ابھی کیا ہے، ابھی ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں، اور لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ہماری مسجد آباد نہیں ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑو۔ مسلمان مسجد والا ہے، صحابہ مسجد کے بنے ہوئے لوگ تھے، اس لیے ساری دنیا میں جہاں پر گئے وہ اللہ کے دین کو پھیلا دیا انہوں نے۔ تو ہر مسلمان کو مسجد سے، عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی اگر کوئی 10 منٹ بھی دے مسجد کے لیے قبول کرو۔ اور مجھے یاد ہے اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مسجد کا مذاکرہ کیا واپسی میں، انہیں فرمایا بھائی جو 10 منٹ دے 9 منٹ میں فارغ کرو اس کو، جو 10 منٹ دے 9 منٹ میں فارغ کرو۔ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ یار تبلیغ والے جب پکڑ لیتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں، نہیں، یہ تو جتنا وقت کوئی دے اس کو لو۔ آج 10 منٹ دے رہے ہیں، خود ہی 15 منٹ کرے گا، 20 منٹ کرے گا، پھر آپ کے ساتھ سے روزے میں بھی جائے گا۔ یہ جو روزانہ کی جو مسجد کی جو آبادی ہے
اور روزانہ کی جو محنت ہے 2.5 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی، اس میں بھی یہی بات ہے۔ جب 2 کی جوڑیاں بنا کے عصر سے عشاء ہم اپنے محلے میں پھرتے ہیں تو جو صبح مشورے میں طے ہوا ہے ہمارے متعلق، اس کے اوپر ہم کام کریں۔ بھئی فلاں آدمی ہے سال کے لیے جا سکتا ہے بیرون، اس کے پیچھے چلے جاؤ، اور فلاں ساتھی ہے اندرون ملک جا سکتا ہے سال، اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ کسی کو مستورات کے تقاضے کے لیے، کسی کو چلہ مستورات، کسی کو عمرہ مستورات، یہ سارے تقاضوں پہ ساتھیوں کی تشکیلیں ہوئیں، اب یہ ان کے پیچھے پھرے۔ اب نئے لوگوں کے پاس بھی ہم نے جانا ہے، ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھک میں بیٹھ کر اور ان سے بات کرنی ہے، اور ان کو بات سمجھائیں، ان کو 4 مہینے کی دعوت دیں، ان کو چلے کی دعوت دیں، ان کو سروزے کی دعوت دیں۔ ریونڈ والے فرماتے ہیں اگر وہ 4 مہینے چلے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تو پھر اس کو اپنے مسجد کے اعمال میں شرکت کی دعوت دیں۔ بھئی بدھ کے دن ہمارا گشت ہوتا ہے، آپ ہمارے ساتھ گشت کریں۔ عشاء کے بعد ہماری تعلیم ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ تعلیم میں بیٹھا کریں۔ فجر کے بعد ہمارا اپنے مسجد کے اعمال کی اس کو دعوت دیں۔ یہاں شب جمعہ اس کو لے کر آئیں، شب اتوار لے کر آئیں۔ انشاءاللہ وہ جو مسجد کے اعمال میں شریک ہوگا، پھر وہ خود بخود سے روزے میں بھی جائے گا، چلے میں بھی جائے گا، 4 مہینے میں بھی جائے گا۔ ہماری بھی ترتیب بنے گی، اس کی بھی ترتیب بنے گی۔